السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قرآن کریم میں متعدد جگہ پر اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی غلطیوں کو معاف فرماتا ہے، ان سے صرف نظر فرماتا ہے، اور صرف نظر فرماتے ہوئے ستاری کا سلوک فرماتا ہے. ستاری کیا ہے؟ سترہ کے معنی ہیں کسی چیز کو ڈھانپنے اور اس کی حفاظت کرنے کے. بس ہمارا خدا وہ پیارا خدا ہے جو ہماری بے شمار خطاؤں کو اور غلطیوں کو ڈھانپتا ہے، ان سے صرف نظر فرماتا ہے، فوری طور پر کسی غلطی پر پکڑتا نہیں، بلکہ موقع عطا فرماتا ہے کہ انسان ایک حقیقی مومن اللہ تعالیٰ کے اس سلوک سے فائدہ اٹھا کر جو اس نے غلطیاں اور کوتاہیاں کی ہوں ان کا احساس کرتے ہوئے اپنی اصلاح کی کوشش کرے، نہ کہ ان کا اعادہ کرتے ہوئے ان پر دلیر ہو جائے. بس جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی خطاؤں اور غلطیوں کو ڈھانکتا ہے تو بندے کا بھی کام ہے کہ اپنی اصلاح کی طرف توجہ دیتے ہوئے اس کی حفاظت کے حصار میں آ جائے. جہاں پھر وہ اللہ تعالیٰ کی ستاری کے نئے سے نئے جلوے دیکھے گا. اس وقت میں چند آیات آپ کے سامنے رکھوں گا جن میں اللہ تعالیٰ کی اس صفت سے حصہ لینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بعض امور کی طرف توجہ دلائی ہے، ان کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ سورہ عنکبوت میں فرماتا ہے کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے ہم لازماً ان کی بدیاں ان سے دور کر دیں گے اور ضرور انہیں ان کے بہترین اعمال کے مطابق جزا دیں گے جو وہ کیا کرتے تھے. یہاں اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے والوں
اور نیک عمل کرنے والوں کے بارے میں فرمایا کہ ان کی بدیاں دور کر دیں گے. لنکفرن عنہم سیئاتہم. لغات میں کفرہ کا مطلب لکھا ہے کہ پردے میں کر دینا، کسی چیز کو ڈھانک دینا اور مکمل طور پر ختم کر دینا. یعنی ایسے لوگ جو برائی کرتے ہیں ان کے ساتھ ایسا سلوک کرنا جس طرح کہ انہوں نے کوئی برائی کی نہ ہو. بس اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے. بندہ برائی کرتا ہے تو فوراً نہ تو اسے پکڑتا ہے نہ ہی اس کی پردہ داری کرتا ہے کہ انسان اپنے معاشرے میں منہ دکھانے کے قابل نہ رہے. کئی قسم کی برائیاں انسان سے سرزد ہو جاتی ہیں، کئی قسم کی غلطیوں کا انسان مرتکب ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی صفت ستار اسے ڈھانکے رکھتی ہے. اور پھر جو لوگ اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کا احساس رکھتے ہوئے اصلاح کی طرف مائل ہوتے ہیں، اپنے ایمان میں مضبوطی پیدا کرتے ہیں، نیک اعمال بجا لانے کی طرف توجہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس بدی اور اس کے اثرات تک کو اس طرح اس بندے سے دور کر دیتا ہے گویا کہ وہ برائی اس نے کی ہی نہیں تھی. نہ تو اس گناہ کی سزا دیتا ہے اور نہ ہی اس کی شہرت ہوتی ہے. اگر کہیں بات نکل بھی جائے معاشرے میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے پر توجہ فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ اس بات کو پھیلنے سے بھی روک دیتا ہے جس سے اس شخص کی بدنامی ہو رہی ہو. اور پھر یہ خدا جو ستار بھی ہے، مالک بھی ہے، جو بندے کے توجہ کرنے پر نہ صرف یکسر اس کی برائیوں کو ڈھانپ دیتا ہے بلکہ ان کو نیک کاموں کی بہترین جزا دیتا ہے. جب برائیوں کے بعد نیک کام کرتے ہیں تو اس کی جزا بھی بہترین ہوتی ہے. نیکیوں کی جزا کئی گنا کر دیتا ہے. اور برائیوں کے دور میں بھی جو چھوٹی چھوٹی نیکیاں ایک انسان نے کی ہوتی ہیں ان کی جزا بھی جمع کر کے دے دیتا ہے. اور اس طرح نیکیوں کی تعداد اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ برائیاں کہیں نظر ہی نہیں آتی. بس حقیقی مومن وہی ہے جو خدا تعالیٰ سے اس کی ستاری طلب کرے، اپنی برائیوں کا احساس ہونے کے بعد ان سے دور ہٹنے کی کوشش کرے، ان کو ختم کرنے کی کوشش کرے. غلطیوں کی صورت میں توبہ استغفار کی طرف متوجہ ہو تو اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق وہ اس کی رضا حاصل کرنے والا بنتا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان اپنی فطرت میں نہایت کمزور ہے اور خدا تعالیٰ کے صدہا احکام کا اس پر بوجھ ڈالا گیا ہے. بس اس کی فطرت میں یہ داخل ہے، یعنی انسان کی فطرت میں یہ داخل ہے کہ وہ اپنی کمزوری کی وجہ سے بعض احکام کے ادا کرنے سے قاصر رہ سکتا ہے اور کبھی نفس امارہ کی بعض خواہشیں اس پر غالب آ جاتی ہیں. بس وہ اپنی کمزور فطرت کی روح سے حق رکھتا ہے کہ کسی لغزش کے وقت اگر وہ توبہ استغفار کرے تو خدا کی رحمت اس کو ہلاک کرنے سے بچا لے. یہ ہے وہ حقیقی فہم و ادراک اللہ تعالیٰ کی صفات کا جو خدا تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو عطا فرمایا اور آپ نے پھر ہمیں بتایا. ورنہ آج دیکھیں دین کے بعض ٹھیکیدار جو ہیں بڑے بڑے علماء جبہ پوش، انہوں نے تو خدا تعالیٰ کے
تصور کو اس طرح بنا دیا ہے، ایسا خوفناک سختی کرنے والا اور سزا دینے والا خدا ہے، پیش کرتے ہیں کہ جس طرح اس میں کوئی نرمی ہے ہی نہیں۔ اور اسی وجہ سے عیسائیت اور لامذہبوں کو بھی جہاں موقع ملتا ہے اسلام کے خلاف غلط تصویر پیش کرتے ہیں۔ حالانکہ اسلام کا خدا ستار اور رحیم خدا ہے، اور نہ صرف خود بلکہ خدا تعالیٰ نے مومنوں کو بھی یہ کہا ہے کہ میری صفات اپنے اپنی استعداد کے مطابق اپنانے کی کوشش کرو، اور جب یہ ہوگا تو پھر کس قدر ستاری اور درگزر اور رحم کے نظارے معاشرے میں نظر آئیں گے جب اس کا تصور کیا جائے تو بے اختیار اللہ تعالیٰ کی تسبیح کی طرف جو پیدا ہوتی ہے۔ اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی ایک مومن بھیجتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ اپنے کامل دین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتار کر ایک احسان عظیم ہم پر فرمایا ہے۔ ایک موقع پر حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قرآن شریف میں خدا نے یہ فرمایا ہے، جو یہ فرمایا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اے بندو مجھ سے نا امید مت ہو، میں رحیم، کریم اور ستار اور غفار ہوں، اور سب سے زیادہ تم پر رحم کرنے والا ہوں، اور اس طرح کوئی بھی تم پر رحم نہیں کرے گا جو میں کرتا ہوں۔ اپنے باپوں سے زیادہ میرے ساتھ محبت کرو کہ در حقیقت میں محبت میں ان سے زیادہ ہوں۔ اگر تم میری طرف آؤ تو میں سارے گناہ بخش دوں گا، اور اگر تم توبہ کرو تو میں قبول کروں گا، اور اگر تم میری طرف آہستہ قدم سے بھی آؤ تو میں دوڑ کر آؤں گا۔ جو شخص مجھے ڈھونڈے گا وہ مجھے پائے گا، اور جو شخص میری طرف رجوع کرے گا وہ بھی میرے دروازہ کو کھلا پائے گا۔ میں توبہ کرنے والے کے گناہ بخشتا ہوں، خواہ پہاڑوں سے زیادہ گناہ ہو۔ میرا رحم تم پر بہت زیادہ ہے اور غضب کم ہے، کیونکہ تم میری مخلوق ہو، میں نے تمہیں پیدا کیا، اس لیے میرا رحم تم سب پر محیط ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کی طرف آنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہی وہ راستے سکھائے ہیں کہ جن سے اس کی طرف بڑھا جا سکتا ہے۔ کہ ایمان میں کامل بننے کی کوشش کرو، اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرو، بندوں کے حقوق ادا کرو، اعمال صالحہ بجا لاؤ، اور ان اعمال صالحہ کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر بھی فرما دیا، کون کون سے اعمال ہیں تمہیں بجا لانے چاہیے، کون سے ایسے اعمال ہیں جن کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، کون سے اعمال ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتا ہے۔ بس ان تمام اوامر کے کرنے اور نواہی سے بچنے کی مومن کو کوشش کرنی چاہیے، جن کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، تاکہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ستاری اور رحم سے حصہ لینے والے بنتے رہیں۔ گزشتہ خطبے میں نے میاں بیوی کے تعلقات کا بھی مختصراً ذکر کیا تھا کہ بعض حالات میں کس طرح آپس کے اختلافات کی صورت میں ایک دوسرے پر گند اچھالنے سے بھی دونوں فریق باز نہیں رہتے، اور یہ بات خدا تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں میاں کو بھی اور بیوی کو بھی کس طرح ایک دوسرے کی ذمہ داریوں کی ادائیگی کا احساس دلایا ہے۔ فرماتا ہے کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہم، یعنی وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہے۔ یعنی آپس کے تعلقات کی
پردہ پوشی جو ہے وہ دونوں کی ذمہ داری ہے۔ قرآن کریم میں ہی خدا تعالیٰ نے جو لباس کے مقاصد بیان فرمائے ہیں وہ یہ ہیں کہ لباس ننگ کو ڈھانکتا ہے، دوسرے یہ کہ لباس زینت کا باعث بنتا ہے، خوبصورتی کا باعث بنتا ہے، تیسرے یہ کہ سردی گرمی سے انسان کو محفوظ رکھتا ہے۔ بس اس طرح جب ایک دفعہ ایک معاہدے کے تحت آپس میں ایک ہونے کا فیصلہ جب ایک مرد اور عورت کر لیتے ہیں تو حد المقدور یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ایک دوسرے کو برداشت بھی کرنا ہے اور ایک دوسرے کے عیب بھی چھپانے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر نہ مردوں کو بھڑکنا چاہیے اور نہ ہی عورتوں کو، بلکہ ایسے تعلقات ایک احمدی جوڑے میں ہونے چاہیے جو اس جوڑے کی خوبصورتی کو دو چند کرنے والے ہوں۔ ایسی زینت ہر احمدی جوڑے میں نظر آئے کہ دوسروں کے لیے ایک نمونہ بن جائے۔ بعض دفعہ جو لڑکیوں کی طرف سے یا لڑکوں کی طرف سے سوال اٹھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے دل نہیں ملے، اگر تحقیق کی جائے تو صاف نظر آ رہا ہوتا ہے کہ دونوں نے ایک دوسرے کے تعلق کو سنجیدگی سے سمجھا ہی نہیں، اس مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی جس کے تحت اللہ تعالیٰ نے شادی کرنے کا حکم دیا ہے۔ بعض دفعہ تو لگتا ہے کہ شادی صرف ایک کھیل کے لیے کی گئی تھی، برداشت بالکل نہیں ہوتی۔ ذرا ذرا سی بات پر رائی کا پہاڑ بن رہا ہوتا ہے اور عجیب تکلیف دہ صورتحال سامنے آتی ہے۔ بس بجائے ضدوں اور اناؤں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کو اگر سامنے رکھیں تو کبھی مسائل کھڑے نہیں ہو سکتے۔ اگر یہ عہد کریں کہ ہر حال میں ہم خدا تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے ایک دوسرے کے لیے تسکین کا باعث بنتے رہیں گے تو کبھی خرابیاں پیدا نہ ہوں۔ جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ یہ سب پردے اس وقت چاک ہوتے ہیں جب جوش اور غیظ و غضب میں انسان بڑھ جاتا ہے، اس لیے اسے دبانے کی ضرورت ہے۔ غصے کو دبانا وہ عمل ہے جو خدا تعالیٰ نے پسند فرمایا ہے، اور اسے کرنے کا حکم دیا ہے۔ بس ہر احمدی جس نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت کر کے یہ عہد باندھا ہے کہ اپنی حالت میں پاک تبدیلی پیدا کروں گا، اپنے گھریلو تعلقات میں بہتری پیدا کرنے کی کوشش کروں گا، تو اس کو اس عہد کو پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مجھے جب ایسے جھگڑوں کا پتہ لگتا ہے اور چھوٹی چھوٹی رنجشوں کے اظہار کر کے گھروں کے ٹوٹنے کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں تو ہمیشہ ایک بچی کا واقعہ یاد آ جاتا ہے جس نے ایک جوڑے کو بڑا اچھا سبق دیا تھا۔ اس کے سامنے ایک جوڑا لڑائی کرنے لگا یا بحث کرنے لگے یا اونچی بولنے لگے غصے میں، تو بچی حیرت سے ان کو دیکھتی چلی جا رہی تھی۔ خیر ان کو احساس پیدا ہوا، انہوں نے اس سے پوچھا کہ تمہارے اماں ابا کبھی نہیں لڑے؟ ان کو غصہ نہیں کبھی آتا؟ انہوں نے کہا ہاں ان کو غصہ تو آتا ہے، لیکن جب امی کو غصہ آتا ہے تو ابا خاموش ہو جاتے ہیں، اور جب میرے باپ کو غصہ آتا ہے تو میری ماں خاموش ہو جاتی ہے۔ تو یہ برداشت جو ہے یہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ بعض دفعہ تو ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے ابتدا میں ہی گھر ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ چند دن شادی کے ہوئے ہوتے ہیں اور فیصلہ ہو جاتا ہے کہ جی ہمارے دل نہیں مل سکتے، حالانکہ رشتے کئی سال قائم ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر شادی ہوئی ہوتی ہے۔
اور پھر اصل بات یہ ہے کہ یہ جب ایک دوسرے کے راز نہیں رکھتے، باتیں جو باہر نکالی جاتی ہیں تو باہر کے لوگ بھی جو ہیں، مشورہ دینے والے بھی جو ہیں، وہ اپنے مزے لینے کے لیے یا ان کو عادتاً غلط مشورے دینے کی عادت ہوتی ہے، وہ پھر ایسے مشورے دیتے ہیں کہ جن سے گھر ٹوٹ رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے مشورہ بھی ایک امانت ہے۔ جب ایسے لوگ، ایسے جوڑے، مرد ہو یا عورت، لڑکا ہو یا لڑکی، کسی کے پاس آئیں تو ایک احمدی کا فرض ہے کہ ان کو ایسے مشورے دیں جن سے ان کے گھر جڑیں، نہ کہ ٹوٹیں۔ بس مرد اور عورت کو پھر میں یہ کہتا ہوں کہ پردہ پوشی بھی اس وقت ہوتی ہے جب غصے پر قابو ہو، اور یہ اس وقت ہوگا جب خدا تعالیٰ کا خوف ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ لباس تقویٰ کی طرف بھی توجہ دلائی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ اعراف میں کہ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقویٰ ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون، کہ اے بنی آدم، یقیناً ہم نے تم پر لباس اتارا ہے جو تمہاری کمزوریوں کو ڈھانپتا ہے اور زینت کے طور پر ہے، اور رہا تقویٰ کا لباس تو وہ سب سے بہتر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی آیات میں سے کچھ ہیں تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ یہاں پھر اس بات کا ذکر ہے جو پہلے بھی کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں لباس دیا ہے تمہارا ننگ ڈھانپنے کے لیے اور تمہاری خوبصورتی کے سامان کے لیے۔ یہ تو ظاہری سامان ہے جو ایک تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا کہ انسان کو دوسری مخلوق سے ممتاز کرنے کے لیے ایک لباس دیا ہے جس سے اس کی زینت بھی ظاہر ہو اور اس کا ننگ بھی ڈھانپے۔ یہاں میں ایک اور بات کی وضاحت کر دوں، لیکن ساتھ ہی فرمایا کہ اصل لباس تقویٰ ہے، لیکن اس بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ ایک مومن کے اور غیر مومن کے لباس کی زینت کا معیار مختلف ہوتا ہے، اور کسی بھی شریف آدمی کا جو معیار ہے زینت کا وہ مختلف ہے لباس کا۔ آج کل مغرب میں اور مشرق میں بھی لباس کی زینت فیشنیبل اور دنیا دار طبقے میں اس کو سمجھا جاتا ہے، بلکہ مغرب میں تو ہر طبقے میں ہی سمجھا جاتا ہے جس میں لباس میں سے ننگ ظاہر ہو رہا ہو اور جسم کی نمائش ہو رہی ہے۔ مرد کے لیے تو کہتے ہیں کہ ڈھکا ہوا لباس زینت ہے، لیکن مرد ہی یہ بھی خواہش رکھ رہے ہوتے ہیں کہ عورت کا لباس ڈھکا ہوا نہ ہو، اور عورت جو ہے، عورت بھی یہی چاہتی ہے اکثر جگہ۔ وہ عورت جسے اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہوتا، جس کے پاس لباس تقویٰ نہیں ہے، اور مرد بھی یہ چاہتے ہیں ایسے۔ ایک طبقہ جو ہے مردوں کا وہ یہ چاہتا ہے کہ عورت کے جدید لباس ہو، اور بلکہ اپنی بیویوں کو لیے بھی وہی پسند کرتے ہیں تاکہ سوسائٹی میں وہ ان کو اعلیٰ اور فیشنیبل سمجھا جائے، چاہے اسے لباس سے ننگ ڈھک رہا ہو یا نہ ڈھک رہا ہو۔ لیکن ایک مومن اور وہ جسے اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، چاہے مرد ہو یا عورت، وہ یہی چاہیں گے کہ خدا کی رضا حاصل کرنے کے لیے وہ لباس پہنے جو خدا کی رضا کے حصول کا ذریعہ بھی بنے، اور وہ لباس اس وقت ہوگا جب تقویٰ کے لباس کی تلاش ہوگی، جب ایک خاص احتیاط کے ساتھ اپنے ظاہری لباسوں کا بھی خیال رکھا جا رہا ہوگا،
اور جب تقوی کے ساتھ میاں بیوی کا جو ایک دوسرے کا لباس ہے اس کا بھی خیال رکھا جائے گا، اور اسی طرح معاشرے میں ایک دوسرے کے عیب پوشی کرنے کے لیے آپس کے تعلقات میں بھی کسی اونچ نیچ کی صورت میں تقوی کو مد نظر رکھا جائے گا۔ معاشرے میں رہنے والے کی زندگی میں ایک دوسرے کے تعلقات میں کئی نشیب و فراز آتے ہیں، رنجشیں بھی ہوتی ہیں، دوستیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن ایک مومن رنجشوں کی صورت میں اچھے وقتوں کی دوستیوں کے دور کی باتوں کو جو دوسرے دوست کے راز کی صورت میں معلوم ہوں دنیا کے سامنے بتاتا نہیں پھرتا، نہ ہی میاں بیوی ایک دوسرے کے راز کو اس طرح بتاتے پھرتے ہیں جن میں تقوی جن کے دلوں میں تقوی ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے ہمیشہ پردہ پوشی کرتے ہیں۔ بس یہ تقوی کا لباس ہے جو ظاہری لباس کے معیار بھی قائم کرتا ہے اور ایک دوسرے کی پردہ پوشی کے معیار بھی قائم کرتا ہے، اور اس کا حصول اللہ تعالیٰ کی طرف جھکے بغیر نہیں ہو سکتا، کیونکہ شیطان ہر وقت طاق میں ہوتا ہے کس طرح موقع ملے اور میں بندوں سے اس تقوی کے لباس کو اتار دوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک جگہ، بلکہ اسی جو آیت میں نے پڑھی اس کے اگلی آیت میں کہ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنۃ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون۔ اے بنی آدم، شیطان ہرگز تمہیں بھی فتنہ میں نہ ڈالے جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوا دیا تھا۔ اس نے ان سے ان کے لباس چھین لیے تھے تاکہ ان کی برائیاں ان کو دکھائے۔ یقیناً وہ اور اس کے غول تمہیں دیکھ رہے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ یقیناً ہم نے شیطانوں کو ان لوگوں کا دوست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ بس جو ظاہری لباس کے ننگ کی میں نے بات کی ہے، ایک مومن کبھی ایسا لباس نہیں پہن سکتا جو خود زینت بننے کے بجائے جسم کی نمائش کر رہا ہو۔ یہاں بھی اور پاکستان میں بھی بعض رپورٹس آتی ہیں کہ دنیا کی دیکھا دیکھی بعض احمدی بچیاں بھی نہ صرف پردے اتارتی ہیں بلکہ لباس بھی نامناسب ہوتے ہیں، اور یہ حرکت صرف وہی کر سکتا ہے جو تقوی کے لباس سے آ رہی ہے۔ بس ہر احمدی عورت اور مرد سے میں یہ کہتا ہوں کہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے بہترین لباس وہ ہے جو تقوی کا لباس ہے، اسے پہننے کی کوشش کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کی ستاری ہمیشہ ڈھانکے رکھے۔ اور شیطان جو پردے اتارنے کی کوشش کر رہا ہے، جو انسان کو ننگا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان جو ہے جو مومن نہیں ہے ان کا دوست ہے۔ اگر تو ایمان ہے اور زمانے کے امام کو ماننا ہے تو پھر ہمیں ایک خاص کوشش سے شیطان سے بچنے کی کوشش کرنی ہوگی، اور اپنے آپ کو ہمیشہ اس لباس سے ڈھانکنا ہوگا جو تقوی کا لباس ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت کے بعد ہم پر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم اپنی حالتوں کے بدلنے کی ہر ممکن کوشش کریں اور زمانے کے بہاؤ میں بہنے والے نہ بنیں۔
بلکہ ہر روز ہمارا تعلق خدا تعالیٰ سے مضبوط تر ہوتا چلا جائے اور ہمیشہ لباس تقوی کی حقیقت کو ہم سمجھنے والے ہوں۔ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ ممکن ہے گزشتہ زندگی میں وہ کوئی صغائر یا کبائر رکھتا ہو، یعنی کوئی بھی انسان چھوٹے بڑے گناہ کرتا ہو، لیکن جب اللہ تعالیٰ سے اس کا سچا تعلق ہو جاوے تو وہ کل خطائیں بخش دیتا ہے اور پھر اس کو شرمندہ نہیں کرتا، نہ اس دنیا میں اور نہ آخرت میں۔ یہ کس قدر احسان اللہ تعالیٰ کا ہے کہ جب وہ ایک دفعہ درگزر کرتا اور عفو فرماتا ہے پھر اس کا کبھی ذکر ہی نہیں کرتا، اس کی پردہ پوشی فرماتا ہے، پھر باوجود ایسے احسانوں اور فضلوں کے بھی اگر وہ منافقانہ زندگی بسر کرے تو پھر سخت بدقسمتی اور شامت ہے۔ جیسا کہ ذکر ہو چکا ہے، اگر انسان برائیوں اور بدیوں پر دلیری اختیار نہ کرے اور ان سے بچنے کی کوشش کرتا رہے اور لباس تقوی کی تلاش میں رہے تو اللہ تعالیٰ اپنی ستاری کی چادر میں ایسا لپیٹتا ہے کہ گناہوں کی یادیں اور نام و نشان مٹ جاتے ہیں۔ اور جیسا کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کو کبھی شرمندہ نہیں کرتا، نہ اس دنیا میں نہ آخرت میں۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی سے راضی ہوتا ہے تو شرمندہ ہونے کا سوال کیا ہے؟ اپنے بے انتہا انعامات سے نوازتا ہے۔ اس بارے میں خدا تعالیٰ یہ فرماتا ہے سورۃ النساء میں کہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اگر تم ان بڑے گناہوں سے بچتے رہو جن سے تمہیں روکا گیا ہے تو ہم تم سے تمہاری بدیاں دور کر دیں گے اور تمہیں ایک بڑی عزت کے مقام میں داخل کریں گے۔ اب یہاں فرمایا کہ بڑے گناہوں سے بچتے رہو، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بڑے گناہوں کی تلاش کی جائے کہ کون کون سے بڑے گناہ ہیں جن سے بچنا ہے۔ ایک حقیقی مومن وہ ہے جو ہر قسم کے گناہوں سے بچتا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ستاری تو ہر قسم کے گناہوں کے لیے ہے۔ یہ اس لیے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ بڑے گناہوں سے بچا جائے اور چھوٹے چھوٹے گناہ اگر کر بھی لیے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ جو یہ فرمایا کہ بڑے گناہوں سے بچو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر قسم کے گناہوں سے بچو، کیونکہ قرآن کریم میں بڑے گناہوں اور چھوٹے گناہوں کی کوئی فہرست نہیں ہے، کوئی تخصیص نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہر وہ چیز جس کے نہ کرنے کا خدا تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور سختی سے پابند کیا ہے کہ نہ کہ کرے ایک مومن، اس کو کرنا گناہ ہے۔ بس ہر وہ غلط کام جس کے نہ کرنے کا خدا تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس کو چھوڑنے میں اگر کسی کو کوئی دقت پیش آ رہی ہے، چاہے وہ چھوٹی سی بات ہے یا بڑی بات ہے، تو وہ اس شخص کے لیے بڑا گناہ ہے۔ بس جب ایک مشکل چیز کو کر لو گے، اس پر قابو پا لو گے، تو ایسی برائیاں جن کو چھوڑنا نسبتاً آسان ہے وہ بھی خود بخود چھٹ جائیں گی۔ بعض مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ کسی بھی گناہ کی انتہا جو ہے وہ کبیرہ میں شمار ہوتی ہے۔ بس اگر اس انتہا پر پہنچنے سے پہلے اپنی اصلاح کی طرف مائل ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ نے جو اب تک پردہ پوشی فرمائی ہے وہ پردہ پوشی فرمائے گا۔ اس کی شکر گزاری کرتے ہوئے نیکیوں کی طرف توجہ کر لو تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر ہے، وہ پھر برائیاں ظاہر نہیں ہوں گی۔ اور جیسا کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، پھر جو صغائر یا کبائر ہیں ان کا ذکر بھی نہیں فرماتا۔
ایک دوسری جگہ خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں کبائر کو بعض دوسرے گناہوں سے ملا کر یہ بھی کھول دیا کہ ہر گناہ جو ہے وہ کبیرہ بن سکتا ہے، جیسا کہ فرماتا ہے سورہ شورہ میں کہ والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون، اور جو بڑے گناہوں اور بے حیائی کی باتوں سے اجتناب کرتے ہیں اور جب وہ غضبناک ہوں تو بخشش سے کام لیتے ہیں، یعنی مومنوں کی یہ نشانی بتائی گئی ہے۔ تو یہاں مومنوں کے ذکر میں فرمایا کہ وہ بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، بے حیائی کی باتوں سے بچتے ہیں۔ اب یہاں دونوں چیزیں اکٹھی ہیں، اور غصے سے بچتے ہیں، بلکہ تینوں چیزیں اکٹھی ہیں۔ یہاں ایک بات غور کرنے والی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے حیا بھی ایمان کا حصہ ہے۔ ان لوگوں کے لیے جو فیشن اور دنیا داری کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور اپنے لباسوں کو اتنا بے حیا کر لیے کہ ننگ نظر آتا ہے، حیا کو بالکل چھوڑ دیتے ہیں، بڑے غور و فکر کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ستاری اور بخشش کرنا چاہتا ہے، اور اس جیسا کہ مسیح موعود علیہ السلام کا اقتباس پڑھا میں نے، بندے کی طرف دوڑ کر آتا ہے اگر بندہ اس کی طرف جائے، لیکن بندہ پھر بھی اس سے فائدہ نہ اٹھائے، تو کتنی بدقسمتی ہے۔ پھر اس آیت میں جیسا کہ میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، غضبناک ہونے اور غصے اور طیش میں آنے کو بھی اللہ تعالیٰ نے بڑے گناہوں اور بے حیائی کی باتوں کے ساتھ جوڑا ہے، کیونکہ غضبناک ہونا بھی یہ ایمان کو کمزور کرتا ہے، اور بہت سے گناہ غصے کی پیداوار ہے۔ معاشرے کا امن و سکون غصے کی وجہ سے برباد ہوتا ہے۔ انسان اگر سوچے کہ کتنے گناہ اور زیادتیاں انسان اللہ تعالیٰ کی تعلیم کے خلاف عمل کر کے کر جاتا ہے اور ان کا خیال بھی نہیں آتا، لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی پردہ پوشی فرماتا رہتا ہے انسان، باوجود سزا دینے کی طاقت کے، ظلم پہ کام ہونے کے، معاف کر دیتا ہے، لیکن بندہ ذرا ذرا سی بات پر غیظ و غضب سے بھر کر فساد کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ بس حقیقی مومن بننے کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے غصے کو بھی قابو میں رکھو، کیونکہ اسی سے پھر پردہ پوشی بھی ہوگی۔ غصے کی حالت میں بہت ساری ایسی باتیں نکلتی ہیں جو دوسرے کی پردہ داری کر رہی ہوتی ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ہماری جماعت کو سرسبزی نہیں آئے گی جب تک وہ آپس میں سچی ہمدردی نہ کریں۔ جس کو پوری طاقت دی گئی ہے وہ کمزور سے محبت کرے۔ میں جو یہ سنتا ہوں کہ کوئی کسی کی لغزش دیکھتا ہے تو وہ اس سے اخلاق سے پیش نہیں آتا، بلکہ نفرت اور کراہت سے پیش آتا ہے۔ حالانکہ چاہیے تو یہ کہ اس کے لیے دعا کرے، محبت کرے اور اسے نرمی اور اخلاق سے سمجھائے، مگر بجائے اس کے کینے میں زیادہ ہوتا ہے۔ اگر عفو نہ کیا جائے، ہمدردی نہ کی جاوے، اس طرح پر بگڑتے بگڑتے انجام بد ہو جاتا ہے۔ خدا تعالیٰ کو یہ منظور نہیں۔ جماعت تب بنتی ہے کہ بعض کی ہمدردی کرے، پردہ پوشی کی جاوے۔ جب یہ حالت پیدا ہو تب ایک وجود ہو کر ایک دوسرے کے جوارے ہو جاتے ہیں اور اپنے تئیں حقیقی بھائی سے بڑھ کر سمجھتے ہیں۔ اس طرح عذاب بن جانا چاہیے ایک دوسرے کا۔ بس ہم جو اس زمانے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق کی جماعت میں شامل ہیں، ہم جنہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے مطابق اس زمانے کے منادی کو بھی قبول کیا ہے، ہم جو یہ اعلان کرتے ہیں کہ اس غلام صادق اور امام الزمان کو مانے بغیر
اب ایمان کے اعلیٰ معیار حاصل نہیں ہو سکتے۔ ہم جو یہ اعلان کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی رضا اسی میں ہے کہ اس مسیح و مہدی پر ایمان لایا جائے، ہم جو یہ اعلان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو اب مسیح محمدی کے ذریعے سے ہی دنیا میں رائج ہونا ہے، تو پھر ہمیں اپنی عبادتوں پر بھی نظر رکھنی ہوگی، اپنے اعمال پر بھی نظر رکھنی ہوگی، ان تمام گناہوں پر بھی نظر رکھنی ہوگی جن کی اللہ تعالیٰ نے نشاندہی فرمائی ہے، اپنی حیاؤں کے معیار بھی بلند کرنے ہوں گے، اپنے غیظ و غضب کو بھی گھٹانا ہوگا، تاکہ جہاں اللہ تعالیٰ کی ستاری سے حصہ لینے والے بنیں وہاں دنیا کے لیے بھی ایک نمونہ بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآنی دعا کا وارث بنائے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ربنا افرغ علینا صبرا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، کہ اے ہمارے رب ہمارے گناہ بخش اور ہم سے برائیاں دور کر دے، ہماری ساری برائیوں کو اس طرح ڈھانپ دے جیسا کبھی کی نہیں تھی ہم نے، وتوفنا مع الابرار، اور ہمیں نیکوں کے ساتھ موت دے، ہمیں ان میں شمار کر جن پر تیرے پیار کی نظر پڑتی ہے، اور ہم ہمیشہ تیرا پیار حاصل کرنے والے ہوں، اور ہم ہمیشہ تیری ستاری سے حصہ پاتے چلے جانے والے ہیں۔ اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله